اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ۔ عاشقان رسول نے پائی ملاقات و کھانے کی سعادت، جبکہ گزشتہ دنوں آف ایئر مدنی مذاکرہ بھی ہوا تھا۔ ملاقات کرنے والوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں داڑھی شریف اور دیگر سنتیں اپنانے کی نیتیں بھی کیں۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ماہ رمضان قریب آتا ہے، اشیاء بالخصوص وہ جو خاص طور پر افطار و سحری میں جن کا استعمال بڑھ جاتا ہے، یہ مہنگی ہو جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر حصول ثواب کے لیے دام کم رکھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی زیادہ ملے گا اور آپ کی بکری بھی زیادہ ہوگی۔ یہ نہیں کہ آپ بھوکے رہ جائیں گے۔ آپ دیکھنا جب پتہ چل جائے گا نا کہ بازار میں کھجور لینے جاؤ تو مثال کے طور پہ 100 روپے کلو ملتی ہے، اور یار یہ دکاندار وہی کھجور 80 روپے کلو دیتا ہے، تو یہ خود بخود اس کی جو بات پھیلتی جائے گی اور گاہک کا رخ آپ کی طرف ہوگا۔ اگر آپ کی دکان جمی بھی ہوئی اور آپ نے دوسرے دکانداروں کی رعایت نہیں کی نا، ان کی باتوں میں نہیں آ گئے نا، اور آپ نے اگر یہی سستا دام رکھا نا تو ان کو بھی سستا رکھنا پڑے گا۔ تو یوں پوری ترکیب جو ہے نا مدینہ مدینہ ہو سکتی ہے، لیکن بارش کا پہلا قطرہ بنے کو یہ بازاروں میں ایکا ہو جاتا ہے، تو گاہک کو جک مار کے لے گا جائے گا کہ یار دو اس کو کاٹو، تو کتنا دل خراب ہوتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے۔ تو جب خود خریدنے جاؤ تو مہنگا ملے تو دل کو پریشانی ہوتی ہے، تو کیا آپ کے بھائی کو پریشانی نہیں ہوتی؟ پھل اتنے مہنگے ہو جاتے ہیں کہ غریب بیچارہ پھل وہ دیکھتے ہوئے بھی شاید ڈرتا ہوگا کہ یار دیکھیں گے وہ لینا پڑے گا، پیسے کہاں سے لائیں گے، اور جہاں ہوتا ہے وہاں ڈھیر ہوتا ہے اور ضائع بھی بہت کیا جاتا ہے۔ ویسے مالداروں کے علاقوں میں عالی شان مسجد ہوتی ہے، وہاں مالی مال آتا ہے، مال ملیدہ بہت آتا ہے۔ میرا تو مشورہ ہے وہ بھی دیتے ہیں اللہ کی راہ میں اچھا کرتے ہیں، وہ علاقے ڈھونڈے ہیں، پہلے اپنے علاقے کی مسجد اپنی جگہ پر دینے والے بہت ہیں۔ غریب علاقوں میں آپ معلومات کریں، آپ کا کوئی جاننے والوں نا مسجدیں کہاں نہیں ہوتی۔ اب دیکھو نا کسی پر اعتماد تو کرنا پڑے گا، آپ کسی کو رقم دے دیں اگر آپ کوئی آپ کا جاننے والا ہے اس کو کہ یار تم روزانہ 500 روپے کی یا 1000 روپے کی افطاری کی تمہاری مرضی سے کچھ چیزیں پھل فروٹ وغیرہ ڈالتے رہنا، اس میں کم پڑے تو مجھ سے لے لینا، بچ جائے تو مجھے دے دینا، یہ بھی ہو سکتا ہے تاکہ غریب بھی یہ عمدہ چیزیں کھائیں۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير نهي فلا أحد نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ باپا سے ملاقات کی ہے، مجھے بہت اچھا لگا، بہت عرصے کی میرے دل میں حسرت تھی کہ میں اپنے باپا سے ملاقات کروں اور میری حسرت پوری ہوئی ہے۔ باپا سے ملاقات کی ہے، میں نے داڑھی شریف کی نیت کی ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ باجماعت نماز ادا کیا کروں گا اللہ کے حکم سے۔ میری یہاں پہ پہلی حاضری ہے، لوگوں سے سنا تھا کہ باپا کے در پہ مدینے سے ہوائیں آتی ہیں، تو الحمدللہ 2 دن رہ کے محسوس کیا کہ واقعی جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں یہ مدینے کی طرف سے ہی آتی ہیں۔ یہاں پر آ کر مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ کیا ہے، اور انشاءاللہ میں داڑھی رکھنے کی نیت کرتا ہوں۔ حضرت صاحب سے مل کر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ مجھے بابا سے لگ کے بہت اچھا لگا،
اور میں نے ایک ماہ کے اعتکاف کی نیت بھی کی ہے. انشاءاللہ میں داڑھی بھی رکھوں گا. میں یہاں پر اپنا ایک سواری لے کر آیا تھا، لیکن شناختی کارڈ ہونے کے وجہ سے میری ملاقات حضرت بابا صاحب سے نہ ہو سکی، لیکن مجھے دیدار کا شرف نصیب ہوا. ایسا سکون دل کو مل رہا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. انشاءاللہ میں نے قافلے کی نیت کی ہے، اور آپ بھی آئیں. آپ کی تمام مشکلات اس بابا کے دیدار سے ہی حل ہو جائیں گی. پاپا کی بارگاہ میں ان سے ملاقات کر کے آیا ہوں. الحمدللہ دل کو پرسکون محسوس کر رہا ہوں. الحمدللہ باپا کی زیارت کری، بہت اچھا لگا ماشاءاللہ سے. الحمدللہ میں نے ایک مٹھی داڑھی کی نیت کر دی ہے، اور انشاءاللہ قافلے کی نیت کر دی ہے انشاءاللہ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی، اللہ تعالی قیامت کے روز اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا، نمبر 1، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور نمبر 2، جو تم سے قطع تعلق کرے یعنی تعلق توڑے تم اس سے ملاپ کرو، اور نمبر 3، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو. جب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپس میں جب رشتہ داروں میں یا دوستوں میں کچھ ایسی ناراضی کی صورت ہو جاتی ہے تو معاف نہیں کرتے، وہ بولتے ہیں یار معاف کریں گے تو سر پہ چڑھ جائے گا. تو ایسا ہونا ضروری نہیں ہے، معاف کرنے سے سر پر ہی چڑھے گا ایسا ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے قدموں میں ہی آ جائے کہ میں نے اس پر ظلم کیا، اس نے مجھے معاف کر دیا. تو معاف کرنا بہرحال فوائد سے خالی نہیں ہے، کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ عز و جل اس معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھائے گا، اور جو اللہ عز و جل کے لیے تواضع یعنی عاجزی کرے اللہ عز و جل اسے بلند فرمائے گا.